السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ایک دو ایشو ایسے ہیں، ویسے تو بہت سے معاملات روزانہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایشو پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایک تو سپریم کورٹ میں فل بینچ نے جو سابقہ حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون جو پاس کیا تھا، جس پہ سابقہ چیف جسٹس اسٹے دے کے چلے گئے ہیں، اس کی ایک مرتبہ پھر سماعت ہوئی ہے، اور اس میں چیف جسٹس اور باقی ججز نے کیا ریمارکس دیے ہیں۔ دوسرا، ایپیس کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا جس میں ملک کے اندر اور خاص طور پہ سندھ کراچی میں جو غیر قانونی افغان پناہ گیر اور دیگر جو غیر قانونی لوگ یہاں پہ بس رہے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے جو ایک حتمی ڈیٹ دی گئی، کیا حکومت اس پہ عمل درآمد کر پائے گی؟ یہ ایشو پر میں آپ سے بات کرنے سے پہلے جو ناظرین ابھی اس میرے ویلاگ کو ویڈیو کو جو ہے اپنا دیکھ رہے ہیں، تو ان سے ناظرین سے اور دوستوں سے مہربانوں سے ایک مرتبہ پھر وہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ اس کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ یہ میری ریکویسٹ ہوتی ہے، اور کمنٹس میں ہمیشہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا کمنٹس میں ضرور اپنے جو ہے نا آرا جو بھیجتے ہیں، تو میں اس کا پھر احترام بھی کرتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ تو ناظرین، پہلے جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، نگران وزیر اعظم، اس کی صدارت میں ایپیس کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا، جہاں پہ ملک کے اندر ایک لا اینڈ آرڈر امن ایمان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ پچھلے دنوں مستونگ بلوچستان میں جو ایک بڑا انسانیہ 12 ربیع الاول والے دن پہ جو ہوا ہے، جلسے میں ہوا ہے، اور اس میں 60 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے بے گناہ۔ اس طرح باقی ملک کے اندر جو اس وقت حالات ہیں اس کے بارے میں، اور ملک کے اندر خاص طور پہ جو یہ افغان پناہ گیر اور دیگر غیر قانونی جو تارکین ہیں، وہ جو مختلف ملکوں سے آ کے یہاں پہ کئی سالوں سے بس رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں نکالا گیا؟ ان کے سہولت کار کون ہے؟ تو ان کو نکالنے کے لیے 1 نومبر اگلے ماہ کی، یعنی تقریباً 1 ماہ کا ان کو ایک مہلت دی گئی ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، نہیں تو پھر ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ اس اجلاس میں آرمی چیف عاصم منیر اور دیگر عسکری حکام، سویلین وزراء اور دیگر جو ہے صوبوں کے نگران وزیر اعلیٰ اور دیگر نے شرکت کی ہے اجلاس میں۔ باقی ایشو کے علاوہ یہ جو وزیر داخلہ نے ابھی سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں، اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تمام غیر قانونی رہنے والے جو ہیں ان کو ہم نے یہاں سے ملک سے لاکھوں کی تعداد میں جن کو نکالنے کے لیے، اور ان کو ایک حتمی ڈیٹ دی گئی ہے۔ تو مجھے یہاں پہ ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ ماضی میں بھی بہت سے حکومتوں نے ان کو نکالنے کی کوششیں کی، ڈیٹیں دیتے رہے ہیں، پھر کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے۔ تو اس نگران حکومت نے اگر تو واقعی یہ اتنے سنسیئر ہے کہ ملک کے اندر، کیونکہ لاکھوں کے تعداد میں یہ افغان پناہ گیر اور دیگر لوگ یہاں پہ بس رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہے نا یہ سندھ کے مختلف شہروں میں، اضلاع میں اور کراچی میں یہ لوگ رہ رہے ہیں، جن کے کیا کاروبار ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کرائم میں بھی ایک اضافہ ہوتا ہے۔ خود حکومت مان چکی ہے کہ کرائم بھی بڑھتا ہے اور واردات میں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو کیا اب اس کے لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اجلاس میں اس بات کا بھی جائزہ لینا چاہیے تھا سوری کہ ان کے سہولت کار کون تھے، ان کو یہاں پہ لایا کون؟ یہ تو اگر آپ اس کو ماضی دیکھیں گے تو یہ ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی مارشل لا کے وقت سے یہ لوگ آنا شروع ہو گئے تھے، پھر افغان وار میں بھی آئے تھے مختلف موقعوں پر، پھر پاکستان کے اندر جس طرح یہ افغانی آنا شروع ہوئے تو ہیرون کلچر، کلاشنکوف کلچر نے جنم لیا، یہ بھی آپ کے سب کے سامنے ہے۔ یہ چیزیں وہ جو
پاکستان کے اندر جن چیزوں نے خرابیاں پیدا کی، جڑیں پکڑی تھی، اس تک جانا چاہیے. اگر کوئی بارڈر کراس کر کے آیا تو وہ کیسے آ گئے. پھر یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کو قومی شناختی کارڈ اور اس کے ساتھ پاسپورٹ کیا نہیں ملا. نادرا کے بہت سے جو ہے افسران اور دیگر عملے اس معاملے میں ملوث پکڑے گئے تھے، لیکن پھر بھی ان کو بعد میں کہتے ہیں کچھ بحال ہو گئے، کہ ان کو نوکریوں سے برطرف گئے. لیکن یہ سزا وہ کوئی اتنی اہم نہیں ہے جب تک کہ ان کے اوپر والے لوگ کون ہوتے ہیں، ان کے اوپر کون بیٹھا ہوتا ہے جن کو یہ ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو سزا دے. تو ناظرین اب دیکھنا ہے کہ یہ نگران حکومت اور اس میں آرمی چیف بھی خود بیٹھے ہیں. بڑا امپورٹنٹ فیصلہ کیا ہے، تو ایک مہینہ کوئی دور نہیں ہے، اور کتنوں کو نکال سکتے ہیں، نکالنے کے لیے کیا ان لوگوں کے پاس پلان ہوگا، ظاہر ہے وہ تو ان لوگوں نے قائم کیا ہوگا، اس پہ غور وچار بھی ہوا ہوگا. لیکن امپورٹنٹ بات ہے کہ 1 نومبر کے بعد یہ اس سے پہلے نکل جائیں گے. بڑا سوال یہ ہے. تو ناظرین ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 15 رکنی فل بینچ نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون جس کو سابقہ چیف جسٹس عمر تا بندیال اسٹے دے کے گئے، جو سابقہ پارلیمنٹ شہباز حکومت نے پاس کیا تھا، جس میں چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے حوالے سے اور بینچ تشکیل کے حوالے سے اس کے اختیارات کم کیے گئے تھے کہ چیف جسٹس بذات خود ایک شخص ہونے کے ناطے آپ کسی چیز کا از خود نوٹس بھی نہیں لے سکتے ہیں. اس طرح کوئی بینچ تشکیل نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ 2 سینئر ججز ہوں. تو یہاں پر آج کی جو سماعت میں باقی بہت سے ریمارکس بھی آئے ہیں اور چیف جسٹس نے چیزوں پہ سوالات بھی اٹھائے. اس نے یہاں تک بھی یہ کہا ہے کہ اس ملک کو فرد واحد نے جو ہے نا تباہ بھی کیا ہے، کمزور بھی کیا ہے. اور ان کا اشارہ ظاہر ہے ان مارشلاؤں کی طرف تھا جو ملک کے اندر مارشلا لگائے گئے. پھر ان کے مارشلاؤں کو ویلیڈیٹ کرنے والے کون تھے وہ آپ کو پتا ہے. سپریم کورٹ ہی نے پھر ان کو آ کے جو ہے نا ویلیڈیٹ کیا اور ان کو ایک کہتے ہیں نا کہ ٹھپا لگانے کی بات کی. پھر چیف جسٹس نے قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ اس کمرے کے اندر جو ہے وہ بہت سی تصویریں لگی ہوئی. کیونکہ سپریم کورٹ کے یہ روم نمبر 1 جو ہے اس میں سابقہ چیف جسٹس کی تصویریں لگائی جاتی ہیں، آپ کو پتا بھی ہے. تو اس پر ان کے اشارہ ان تصاویر کی طرف تھا. تو ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے، عام شہری ہونے کے ناطے، میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے سامنے ایک یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ صرف ڈکٹیٹر نے تو اس ملک کو تباہ کیا ہی کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مارشل لا لگائے کہ کسی کی 11 سال مارشل لا رہی، کسی کی 10 سال مارشل لا رہی، اور یہاں پہ لوگوں کو، سیاسی کارکنوں کو پھانسیاں دی گئی، کوڑے مارے گئے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہی. لیکن 1997 میں اسی سپریم کورٹ کے اسی روم میں جہاں پہ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں باقی ساتھی ججوں کی موجودگی میں اور خود اس کی سربراہی کر رہے تھے، تو چیف جسٹس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ 1997 میں اس وقت سویلین جو ہے ایک حکمران تھا، اس کا نام ہے نواز شریف، جو وزیر اعظم بنا دوسری مرتبہ. اس کی ہدایت پر اس سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا، جس میں اس وقت کے چیف جسٹس کو مجبوراً عدالت سے اپنا جو ہے نا سر بچا کے نکلنا پڑا. پھر بعد میں اس کو نکالا گیا، چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا. یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے. اور نواز شریف اس وقت جو ہے نا ایک وہ بھی ایک سویلین ڈکٹیٹر کے جو ہے نا اس کی وہ ایک ذہنی خواہش بھی تھی کہ ملک میں وہ امیر المومنین بننا چاہ رہا تھا، یہ سب کو پتا ہے. تو کیا چیف جسٹس اس بات کا بھی جائزہ لے گا کہ
आपने डिक्टेटरों को बिल्कुल उनको जो अगर इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, फौत हो गए, उनके जो है ना हड्डियां भी जो है ना ख़त्म हो गई हैं, लेकिन उनको भी बेनकाब करने के साथ ज़रूरत इस बात की भी होनी चाहिए कि जो सिविलियन डिक्टेटर बनना चाह रहे थे, अमीर उल मोमिनीन बनना चाह रहे थे, तो उसका भी जायज़ा लेना चाहिए। जो इस एक मरतबा फिर चौथी मरतबा वज़ीर अज़म बनने के लिए जिस तरह वो बाहर से बैठ के जो है ना अपने पर हिला रहे हैं, डोरियां हिला रहे हैं, मुल्क में आने की बातें कर रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि कानून उनके घर की जो है ना लोंडी है, घर में उनको उसका कानून को, आइन को वो समझते नहीं। 4 हफ्तों की वो जो है ना जमानत लेके गए थे इसी अदालतों से। अब वो 4 साल के बाद आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमें रिलीफ भी मिलेगा और हम अपनी मर्जी वाले हैं, पहले जलसा करेंगे, बाद में जाके जो है ना अदालत के सामने पेश होंगे। तो अगर यही कानून है, यही सब कुछ है, यही आइन उनके लिए है, तो दूसरों के लिए भी होना चाहिए। जो जेलों में इस वक्त बंद है, फिर उनको भी आप इस तरह के रिलीफ दें, पहले वो चले जाएं, बाहर चले जाएं, घूम फिर के अपने इलाज करा के, जिनके बस में है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको भी निकाल दें। बल्कि जेलों के दरवाजे खोलने चाहिए सबके लिए। तो ये एक आम शहरी होने के नाते ये एक सवाल बनता है कि चीफ जस्टिस को ऐसे लोगों को का भी जायजा लेना चाहिए। बाकी ये है कि अगर आप जो है अपनी इस केस की समाअत ओपन कोर्ट करते हैं, फिर आप उसको लाइव दिखाते हैं, पूरी कौम देख रही है, 25 करोड़ आवाम या दुनिया देख रही है, तो आज के दौर में आवाम तो गरीब आवाम कहता है हम तो भूखे मर रहे हैं। आए रोज हुकूमत जो टैक्सेस बढ़ा रही है, बिजली के बिल बढ़ा रही है, तेल की कीमतें बढ़ा रही है, तो उनको क्या फायदा अगर आपने उनको लाइव दिखा दिया? उनसे उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा कि आपने लाइव दिखा दिया तो बड़ी बात हो गई? इससे मेरे ख्याल में ये चीजें एक वक्ती तौर पे तो आप अपने सेटिस्फिकेशन के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन कोई इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, जब तक आप ऐसा फैसला करें, उनका नोटिस ले लें, तो फिर आप कर सकते हैं। तो नाज़रीन, बस यही आप लोगों के साथ बात शेयर करनी थी। तो अगली किसी और मौजू के साथ अगली वीडियो पे आपसे बात करूंगा। तो उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।